إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حرمت میں کے مہینوں میں سے دوسرا مہینہ اختتام پذیر ہو رہا ہے اور چند ہی دنوں میں حرمت کا تیسرا مہینہ شروع ہونے والا ہے. حرمت کے 4 مہینے ہیں: ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم اور رجب. ذوالقعدہ کا مہینہ گزر چکا، ذوالحج کا مہینہ آخری مراحل میں ہے، محرم شروع ہونے والا ہے. حرمت کے مہینوں کی حرمت کو پامال کرنا کبیرہ گناہ ہے. وہ ذوالقعدہ کا مہینہ ہو، ذوالحج کا مہینہ ہو، محرم کا مہینہ ہو یا رجب کا مہینہ ہو، 4 مہینوں کی حرمت کو پامال کرنا یا 4 میں سے کسی کی حرمت کو پامال کرنا بڑا گناہ ہے. ان مہینوں کا احترام کرنا ضروری اور فرض اور واجب ہے.
تاکہ ان مہینوں میں قتال بھی نہیں کرنا، لڑائی بھی نہیں کرنی، کافروں سے جنگ بھی نہیں کرنی۔ ہاں اگر کافر جنگ کرنے میں پہل کریں تو پھر ہم اپنا دفاع کرنے کے لیے ان سے قتال کر سکتے ہیں، اس سے علاوہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، جن میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 پیدل ہے، ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم، اور 1 رجب جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، خاص کر حرمت والے مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو، ان کی حرمت کو بحال کر کے۔ ان 4 حرمت والے مہینوں میں جو 3 مہینے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم، یہ 3 مہینے اکٹھے حرمت والے کیوں ہیں؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ اس میں حکمت یہ ہے کہ جو حجاج کرام حج کرنے ہیں، تاکہ وہ حج کرنے کے لیے جب آئیں ان کو کسی قسم کا خطرہ نہ ہو، کیونکہ حرمت والے مہینوں کا دور جاہلیت کے لوگ بھی احترام کرتے تھے، حتیٰ کہ غیر مسلم بھی احترام کرتے تھے۔ ڈاکو بھی مہینوں میں ڈاکہ نہیں ڈالتے تھے، ڈکیتیاں نہیں کرتے تھے، چوری کرنے والے چوریاں نہیں کرتے تھے، حالانکہ وہ غیر مسلم تھے۔ تاکہ وہ جو حج کرنے کے لیے ہے ان مہینوں میں، ذوالقعدہ میں ہے، اس کو کسی قسم کا سفر حج میں خطرہ محسوس نہ ہو، اور پھر جو حج کر کے واپس جائے حرمت والا پورا مہینہ، محرم کا پورا مہینہ حرمت والا قرار دے دیا، تاکہ جو حج کر کے واپس جائے بڑے سکون اور آرام سے جائے، اس کو کسی قسم کا خطرہ لگے نہ ہو۔ اس وجہ سے 3 مہینوں کو حرمت والا قرار دیا، جو تینوں ایک دوسرے کے بعد آئے۔ ان میں سے جو 2 مہینے ہیں، ذوالقعدہ اور ذوالحج، یہ 2 مہینے حرمت والے بھی ہیں، حج کے مہینے بھی ہیں۔ ذوالحج کے ابتدائی 10 دن اور ذوالقعدہ کا مہینہ، اور اس سے پہلے شوال کا مہینہ، یہ مہینے حج والے ہیں۔ حج والے مہینوں کا مطلب کیا ہے؟ حج تو صرف ذوالحج میں ہوتا ہے، شوال حج والا مہینہ، ذوالقعدہ حج والا مہینہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ جو بندہ حج کی نیت سے بیت اللہ کی طرف رخ کرے، وہ ان مہینوں سے پہلے نہیں جا سکتا حج کی نیت سے۔ رمضان بھی نہیں جا سکتا، شوال بھی نہیں جا سکتا، یہ اس میں شعبان بھی نہیں جا سکتا، نہ رمضان میں جا سکتا ہے نہ شعبان میں جا سکتا ہے۔ اس کے بعد جو رمضان کے بعد جو شوال والا مہینہ ہے، اس میں حج کا اعلان کر کے وہ وہاں جا سکتا ہے۔ یہ مطلب ہے یہ مہینے حج والے ہیں۔ تو حرمت والے جو پہلے 3 مہینے ہیں، ان میں سے دوسرے مہینے کی تکمیل ہونے والی ہے، تیسرا مہینہ حرمت والا شروع ہونے والا محرم۔ اس مہینے کے حوالے سے چند گزارشات عرض کرنی ہے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اس مہینے کی یہ فضیلت ہے کہ امام الانبیاء علیہ السلام نے اس مہینے کی نسبت اللہ کی طرف کی، اللہ کا مہینہ قرار دیا۔ یہ اس کی فضیلت ہے محرم کی،
امام الانبیاء علیہ السلام جیسے مسلم کی حدیث آپ علیہ السلام نے فرمایا افضل الصیام بعد الفریضۃ صیام شہر اللہ المحرم، جتنے بھی نفلی روزے ہیں اور نفلی روزوں میں فرض کے بعد جو سب سے زیادہ فضیلت والا جو روزہ ہے وہ اللہ کے مہینے محرم کے مہینے کا روزہ ہے، جو کہ اللہ کا مہینہ ہے۔ یہ نسبت تشریفی ہے۔ نسبت تشریفی کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینے کے شرف اور اس کی عظمت کو واضح کرنے کے لیے اس مہینے کی نسبت اللہ کی طرف دی گئی۔ جیسے دنیا کی ساری مسجدیں اللہ کی ہیں، اللہ کے گھر ہیں، جتنی بھی دنیا کی مسجدیں ہیں سب اللہ کے گھر ہیں، لیکن مسجد الحرام کو بیت اللہ کہا گیا، کعبہ کو بیت اللہ کہا گیا، یہ نسبت تشریفی ہے۔ اس کے شرف کو اور عظمت کو فضیلت کو واضح کرنے کے لیے اس کی نسبت خاص کر اللہ کی طرف دی۔ جیسے وقت کے عظیم پیغمبر سیدنا صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے۔ اونٹنیاں دنیا کی جتنی بھی ہیں سب اللہ کی مخلوق ہے، سب کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، لیکن صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی نسبت خاص اللہ کی طرف دی گئی۔ فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاھا، سمودیوں کے لیے ان کے رسول سیدنا صالح علیہ السلام نے کہا اللہ کی اونٹنی کی حفاظت کرو اور اس کے جو پینے کی پانی پینے کی جو باری ہے اس باری پر اس کو پانی پینے دو، اس کو تک نہیں کرو، اس کو تکلیف میں مبتلا نہیں کرو۔ تو یہاں ناقۃ اللہ کہا گیا، اللہ کی اونٹنی، حالانکہ ساری اونٹنی اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن یہاں صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی نسبت جو اللہ کی طرف کی گئی ہے یہ اس کی عظمت کی دلیل ہے، کیونکہ یہ واحد دنیا کی اونٹنی ہے جو نمبر ایک آتے ہی جس نے دودھ دینا شروع کر دیا، جو ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوئی، ایک پہاڑی سے نکلی اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور بھی آتے ہی اس نے دودھ دینا شروع کر دیا۔ اور دوسرا اسی اونٹنی، یہ وہ واحد اونٹنی ہے کہ یہی اونٹنی وقت کے پیغمبر کی نبوت کی دلیل بن کر رہی۔ یہ اونٹنی صالح علیہ السلام کی، یہ صالح علیہ السلام کی نبوت کی دلیل کے طور پر ہے۔ تو یہ اس اونٹنی کی طرف کی جو نسبت اللہ کی طرف نسبت تشریفی ہے، یہاں بھی صیام شہر اللہ المحرم کہا گیا کہ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا فرض روزوں کے بعد سب سے افضل جو روزہ ہے جس کا تعلق نفلی روزے سے ہے وہ اس مہینے کا روزہ ہے جو اللہ کا مہینہ ہے۔ تو یہ اس مہینے کی فضیلت کی دلیل ہے۔ تو اس مہینے میں جو کرنے کا کام ہے وہ ایک ہی ہے، صرف اور صرف وہ ہے یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا، 10 محرم کا روزہ رکھنا۔ امام الانبیاء علیہ السلام جب مدینہ میں تشریف لائے ہجرت کر کے، آپ علیہ السلام نے یہودیوں کو دیکھا کہ یہودی اس دن کے روزہ رکھتے ہیں، یوم عاشورہ کا یہودی روزہ رکھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہودیوں تم روزہ کیوں رکھتے ہو اس دن کا 10 محرم کا؟ امام الانبیاء علیہ السلام کے پوچھنے پر یہودی نے بتایا یہ وہ دن ہے نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه، کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے قوم بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی، اور فرعون اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے غرق کیا۔ تو ہم شکرانے کے طور پر اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، ہمارا تعلق تمہارے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ ہے۔ وہ اس طرح کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے منہج پر ہیں، تم ان کے منہج سے ہٹ گئے ہو، تمہارے اندر شرک ہے، کفر ہے، تم نے تورات کو تبدیل کر دیا جو موسیٰ علیہ السلام کی کتاب ہے،
تبدیل کرتی ہے، تو بدل کرتی ہے، اور تم دنیا کے پجاری بن گئے. تو میرے والا نے اپنے بیٹوں سے بھی بڑھ کر، جانتے ہو تورات تم پڑھ چکے ہو کہ میرا تعارف تورات میں کس طرح ہوا ہے، میرا تذکرہ، میری یہ جماعت، یہ صحابہ کا تذکرہ تمہاری کتابوں میں موجود ہے، لیکن پھر بھی تم میری دعوت پر لبیک کہنے والے نہیں ہو. ہم تمہارے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں. آپ علیہ السلام نے صحابہ کو حکم دیا کہ تم بھی اس دن کا روزہ رکھا کرو، اور دور جاہلیت کے لوگ بھی اس دن کا روزہ رکھا کرتے ہیں. اور رمضان کی فرضیت سے پہلے مسلمانوں پر یوم عاشورہ کا روزہ فرض تھا. یوم عاشورہ کا روزہ رمضان کی فرضیت سے پہلے فرض تھا. تو آپ علیہ السلام نے صحابہ کا حکم دیا کہ تم بھی اس دن کا روزہ رکھو. آپ علیہ السلام سے کہا گیا یہ وہ دن ہے تو اب سے وہ یہودی کی اس دن کی تعظیم کرتے ہیں، جبکہ آپ نے کہا خالق یہود، یہودی کی مخالفت کرو. یہاں تو مشابہت ہو رہی ہے. امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا لیکن بقیت الى قابل الاسو فرقت تاسعہ، اگر اینجے سال زندگی نے وفا کی، میں دنیا میں رہا، تو میں 9 کا روزہ بھی ساتھ رکھوں گا. یعنی 10 سے پہلے 9 محرم کا روزہ بھی ساتھ رکھوں گا. تو پتہ یہ چلا 2 دن کا روزہ رکھنا چاہیے، 9 محرم اور 10 محرم. اور اگر 9 محرم کو آنکھ نہ کھولے 10 اور 11 کا ملانا چاہیے تاکہ یہود کی مخالفت ہو جائے. تو صرف یہی عمل ہے کرنے کا ہے اس مہینے میں. باقی جو کچھ بھی ہوتا ہے اس مہینے میں وہ سب کچھ خرافات ہے، بدعات و خرافات ہیں، اور ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں. خاص کر اس مہینے کے شروع ہوتے ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین پر تبرہ کرنا، ان پر کفر کے فتوے لگانا اور مرتد تک ان کو کہہ دینا، یہ بہت بڑی جسارت کی بات ہے. اور یہاں یہ بات بھی ذہن نشین رہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی وہ ہستیاں ہیں جن ہستی کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا. اور یہ قرآن کے سب سے پہلے راوی ہیں. امام الانبیاء علیہ السلام سے قرآن لینے والے سب سے پہلے یہ لوگ ہیں. اور ان کے تقویٰ کی گواہی خود اللہ تعالیٰ نے دی. فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم بالتقویٰ، یہی لوگ ہیں جن کے دلوں کا اللہ تعالیٰ امتحان لے گے، جن کے دلوں میں تقویٰ ہے. الزمہم کلمۃ التقویٰ، کلمہ تقویٰ ان کے ساتھ لاگو کر دیا. اللہ اکبر. ایک مقام پر فرمایا امام الانبیاء علیہ السلام کو واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجهہ ولا تعد عیناک عنہم. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ امام الانبیاء ہونے کے باوجود العظم پیغمبروں میں سے سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، امام الرسل، امام الملائکہ ہونے کے باوجود واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم، آپ ان کو ٹائم دیا کریں، ان اپنی جماعت کے لوگوں کا، ان صحابہ کو ٹائم دیا کریں، اپنے آپ کو ان کے پاس روک کے رکھا کریں. کون لوگ؟ یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، جو صبح شام اپنے رب کی عبادتیں کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے یریدون وجهہ، صرف اللہ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے. ولا تعد عیناک عنہم، اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں ان کو دیکھ دیکھ کر. آپ کی آنکھیں ان سے نہیں ہٹنی چاہیے. کون ہے؟ امام الانبیاء علیہ السلام. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا واصبر نفسک مع اصحابک. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے صحابہ میں اپنے آپ کو روک کے رکھیں. یہ نہیں
کہا اللہ تعالیٰ نے، بلکہ کیا فرمایا، مع الذین یدعون ربهم، ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو روک کے رکھیں جو لوگ صبح سے اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اپنے رب سے دعائیں کرتے ہیں. اور کیوں یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجهہ، اللہ تعالیٰ کی رضا حصول کے لیے. ولا تعد عیناک عنہم، آپ کی نظریں ان سے بالکل نہ ہٹیں. یہ امام نبی علیہ السلام نے کہا، یہ صحابہ کے متعلق یہ نصیحت فرمائی اللہ تعالیٰ نے کہ اپنے آپ پہ اتنے روک کے رکھیں. اللہ اکبر. ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجهہ، آپ ان کو اپنے مجلس سے دور نہ کریں، اپنی مجلس میں ان کو بیٹھنے دیں، دور نہ کریں ان کو. یہ ایت کیوں نازل ہوئی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ ایت نازل کیوں ہوئی؟ اس کے نازل کیے جانے کے سبب کیا ہے؟ مکہ کے مشرکوں نے کہا تھا آپ کے ارد گرد غریب لوگ بیٹھتے ہیں اور ہماری تجارتیں شام تک یمن تک پھیلی ہوئی ہیں، ہم مالدار ہیں، ہمارے پاس بہت کچھ ہے، ہم ان میں بیٹھنا گوارا نہیں کرتے، ہم ان میں بیٹھنا گوارا نہیں کرتے، آپ ہمیں الگ سے ٹائم دیں، آپ ہمیں الگ سے ٹائم دیں، پھر شاید ہم آپ کی بات مان لیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیات نازل فرمائی، ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجهہ ما علیک من حسابهم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء فتطردهم فتکون من الظالمین. کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی. اللہ اکبر. فرمائے ان لوگوں کو جو صبح سے اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اپنے رب سے دعائیں کرتے ہیں، اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، اس کی خوشبودی حاصل کرنے کے لیے ان کو اپنی مجلس سے مت ہٹائیں. نہیں مانتا کہ نہ مانے، آپ کا کام ہے انما علیک البلاغ وعلینا الحساب، آپ کے ذمہ پہنچا دینا ہے، حساب ہم لیں گے. تو پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ نہ تو ان کو اپنی مجلس سے ہٹائیں اور نہ خود ان سے اٹھ کر جائیں، بلکہ انہی کے اندر رہیں. یہ برگزیدہ ہستیاں اللہ تعالیٰ نے، یہ واحد امت ہے، امت محمدیہ علی صاحبہا الصلاۃ والسلام، کہ اس امت میں کچھ ایسی خوش نصیب ہستیاں موجود ہیں جن کا نام لے لے کر امام الانبیاء علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی. یہ صرف اسی امت میں مثال ملتی ہے. فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ. 10 صحابہ کو اکٹھے جنت کی بشارت دی نام لے لے کر. تو ان پر برگزیدہ ہستیوں پر تبرہ کرنا، ان پر کفر کے فتوے لگانا، جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تذکرہ فرمایا، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان کی صداقت پر مبنی آیات نازل فرمائی، تو پھر جو بھی ان کے بارے میں زبان درازی کرے گا ان کے ایمان کی خیر مانائے. ادنا سے ادنا مسلمان کے بارے میں امام نبی علیہ السلام نے فرمایا جو عام مسلمان ہے، جو صحابی نہیں، تابعی نہیں، تبع تابعی نہیں، عام مسلمان، ادنا کا مسلمان، اس کے بارے میں امام نبی علیہ السلام کے صحیح بخاری کی حدیث ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ کسی مسلمان سے، کسی عام مسلمان سے یہ کہہ دے یا کافر، اے کافر، فرمایا فقد باء به احدهما، ان میں سے، ان دونوں میں سے ایک ضرور کافر ہے. کہنے والا خود کافر بن جاتا ہے. ایک عام مسلمان کو کافر کہنے سے، ایک عام مسلمان کو گالی دینا سباب المسلم فسوق، ایک عام مسلمان جو ادنا سے ادنا مسلمان ہے، فرمایا اس کو گالی دینا فسق ہے. اور آگے کیا فرمایا؟ وَقِتَالُهُ کفر، عام مسلمان سے لڑائی کرنا یہ کفر ہے. تو پھر ان پر برگزیدہ ہستیوں پر زبان درازی کرنا، یہ کرنے والا خود اپنے ایمان کے خیر ہے. اور جن کا نام لے لے کر امام نبی علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی، انہی پر برگزیدہ ہستیوں میں سے ایک ہستی شہید محراب، شہید مسجد نبوی، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. اللہ اکبر. آج ہی کے دن 26 ذی الحج ہے، آج 26 ذی الحج یا 25 ذی الحج، ان کو خنجر لگا. اب لولو فیروز مجوسی نے فجر کی نماز کے ٹائم وار کیا،
ان کو زخمی کیا. یکم محرم 23 ہجری ان کی شہادت، ان کو شہادت ملی. اور امام الانبیاء علیہ السلام اپنی زندگی میں اس شہادت کی بشارت دے کر گئے. 25 یا 26 ذی الحج 23ویں ہجری ان کو خنجر لگا. اور اس بدبخت نے مزید 7 صحابہ کو بھی شہید کیا. جو بھی اس کا ملتا کیا 15-20 صحابہ کو زخمی کیا. اسی بندے نے، اسی بدبخت نے، اسی مجوسی نے. اللہ اکبر. اس کے ساتھ ساتھ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوش میں تھے، اندریاں باہر آ گئی، بہرحال بڑی تکلیف میں ہے. پوچھتے یہ ہیں کہ مجھ پر وار کسی مسلمان نے تو نہیں کیا. کہا کہ نہیں، غیر مسلم نے، ایک مجوسی نے وار کیے ہیں. اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھ پر کسی مسلمان نے حملہ نہیں کیا، غیر مسلم نے حملہ کیا. اور یہ بدبخت خود خوشی کر کر جہنم واصل ہوا. اور آج بھی ایران کے اندر اس کا مزار موجود ہے. کون نہیں جانتا؟ جو ایک ایسی ہستی کو شہید کر دے، اس اللہ اکبر دوران 6-7 صحابہ کو شہید کر دے، زخمی کر دے. مسجد کی حرمت کا کمال کیا. مدینہ حرمت کی جگہ ہے، اس حرمت والی جگہ کی حرمت کا کمال کیا. اسی حرمت کو بچانے کے لیے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. 18 ذی الحج کو کیوں پیش کیا؟ تاکہ اللہ کے نبی کے جو شہر ہے مدینہ شہر کی حرمت کا مال نہ ہو. اس بدبخت نے مسجد کی حرمت کا خیال نہیں کیا، مدینہ جو حرمت والی جگہ ہے اس کا خیال نہیں کیا، شہید کر دیا اور خود جہنم واصل ہوا. آج اس کا میزار ایران میں موجود ہے، اس کی تعظیم کی جاتی ہے. اللہ اکبر، اس کی عزت کی جاتی ہے. اس کے مزار پر پھول چڑھائے جاتے ہیں. یہ کرنے والے کون ہیں؟ یہ مسلمان ہو سکتے ہیں جو خلیفۃ المسلمین پر حملہ کرنے والے کی اتنی عزت کرے، اتنا اللہ اکبر اس کے مزار پر پھول چڑھائے جائے، اتنا اس کے مرنے کے بعد اس کی عزت افزائی کی جائے. الحفظ والله. تو میرے محترم بزرگوں ساتھیوں، یہی ہستی ہے جو یکم محرم کو شہید ہو. انہی کے بارے میں آتا ہے امام الانبیاء علیہ السلام کے صحیح بخاری کی حدیث. آپ علیہ السلام نے فرمایا احد پہاڑ پر آپ علیہ السلام موجود ہیں. احد پہاڑ لڑکا. امام الانبیاء علیہ السلام نے اپنا مبارک قدم احد پہاڑ پر ایسے مارا، فرمایا اسکن احد، اے احد پھینک جاؤ، فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان. پھینک جاؤ، رک جاؤ، کیونکہ تمہاری پشت پر ایک نبی ہے علیہ السلام اور ایک صدیق ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ شہیدانی. اور تمہاری پشت پر 2 شہید ہیں، ایک سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. انہی کے بارے میں آتا ہے صحیح بخاری میں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں، عمر مجھے میرے رب نے تمہارا محل دکھایا ہے، بڑے خوبصورت محل، انتہائی قیمتی محل مجھے میرے رب نے دکھایا ہے. اللہ پر میرا دل بہت چاہ رہا تھا میں اندر داخل ہو جاؤں. میرے پوچھنے پر مجھے بتایا یہ قریشی کا ہے. میں نے کہا میں بھی قریشی ہوں. کہا آپ کی امت کے ایک شخص کا ہے. مجھ سے بعد میں کہا کہ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا محل ہے. اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے میرے رب نے تمہارا محل دکھایا، میرا دل چاہتا ہے میں اندر داخل ہو جاؤں، لیکن مجھے تم پر غیرت آ گئی اس لیے میں اندر داخل نہیں ہوا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بات امام الانبیاء علیہ السلام نے بتائی، زیادہ قدار رونا شروع کر دیا اور عرض کیا اے علیہ کا اغار یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ پر میں غیرت کروں گا. آپ چلے جاتے، میری پیش کی آپ کو اجازت تھی، لیکن امام الانبیاء علیہ السلام کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ عمر رضی اللہ عنہ کے محل میں داخل ہو جائے. وہ ہستی جن کو امام الانبیاء علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مانگا، خود امام ترمذی رحمہ اللہ حدیث کی بیان فرماتے ہیں امام الانبیاء علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ ابو جہل
اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان میں سے جو آپ کو زیادہ محبوب ہو اس کو اسلام کی دولت سے نواز دے، اسلام لانے کی ہدایت نصیب فرما۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ یہ امام الانبیاء علیہ السلام کی دعا کی برکت ہے۔ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہی کے بارے میں امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا، سابقہ امتوں میں کچھ ایسے خوش نصیب لوگ ہوا کرتے تھے، ایسے خوش نصیب لوگ ہوا کرتے تھے جن پر اللہ کی طرف سے الہام ہوتا تھا، اگر میری امت میں کوئی ہے تو وہ عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری کی حدیث، آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے عمر، جس گلی سے تم گزرتے ہو وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے، اور آج بھی باب عمر سے لوگ داخل نہیں ہوتے۔ کون داخل نہیں ہوتے؟ سب کو پتا ہے۔ آپ نے سچ فرمایا، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جہاں تم ہوتے ہو تمہارا نام ہوتا ہے، وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ وہاں آتے قربان جاؤں، کسی نے کیا زبردست تبصرہ کیا، اے عمر، صرف جب تم زندہ تھے اس وقت تمہاری زندگی میں شیطان نہیں بھاگتا تھا، بلکہ تم دنیا میں نہیں ہو، آج بھی تمہارا نام سن کر شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اللہ کے بندو، ان پر گزیدہ ہستیوں پر تبرہ کرنا، ان کو گالی گلوچ دینا کہاں کا انصاف ہے؟ جو قرآن کے سب سے پہلے راوی ہیں۔ یہ قرآن کن کی موجودگی میں نازل ہوا؟ صحابہ کرام کی موجودگی میں نازل ہوا۔ یہ قرآن کے سب سے پہلے راوی ہیں، تبھی تو امام الانبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آرڈر جاری فرمایا کہ ما علیک من حساب من شیء وما من حسابک علیہ من شیء۔ اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے حساب آپ کے ذمہ نہیں، ان کے حساب میرے ذمہ ہے، ان کا حساب میرے ذمہ ہے۔ میں نے کیا نوازنا ہے، کیا کچھ ان کو دینا ہے، وہ میں نے آپ کو نہیں بتایا۔ تبھی تو امام الانبیاء علیہ السلام نے انہی کے بارے میں فرمایا، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا نہیں کہو، گالی نہیں دو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی بندہ آدھا پاؤ جو خرچ کرے، میرے صحابہ میں سے کوئی آدھا پاؤ خرچ کرے، اور تم میں سے کوئی احد پہاڑ سونے کا خرچ کرے، احد پہاڑ تم میں سے سونے کا خرچ کیا ہوا ان کے آدھا پاؤ جو کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ اکبر، اگر کوئی بندہ پوری زندگی اللہ کی عبادت کرتا رہے، پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، وہ امام الانبیاء علیہ السلام میں کسی صحابی کے ایک لمحے کی عبادت تک نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ کے بندو، یہ برگزیدہ ہستیاں ہیں، ان سے محبت کرنا ایمان کا جز ہے، ان سے نفرت کرنا ایمان کا خطرہ ہے، اور اس سے بندے کا ایمان جا سکتا ہے، اور بندے کے ایمان میں خطرہ آ سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خاتمہ بالخیر نہیں ہوگا، پھر خاتمہ بالشر ہو سکتا ہے۔ اسی مہینے کے تعلق سے جو باتیں کی جاتی ہیں، اپنائی جاتی ہیں اسی مہینے میں، اس مہینے میں صحابہ کرام کو گالی دینا حرام اور ناجائز ہے۔ اس مہینے میں اسی طرح اپنے گلے بال پھاڑنا اور ماتم کرنا اور اسی طرح لوہا کرنا، یہ سب کچھ صحابہ کرام کی تعلیم کے بعد سے، حتیٰ کہ اہل بیت اعظام رضی اللہ عنہم علیہم السلام کی تعلیم کے برخلاف ہے۔ اگر میں اہل بیت کا نام لیتا ہوں تو پھر پہلے مجھے چاہیے کہ اہل بیت کے جو قرآن ہے اس قرآن کو میں مانتا ہوں نہیں مانتا، یہ قرآن اہل بیت کے توسط سے آیا نہیں آیا، یہ اذان، یہ نماز کا طریقہ صحابہ کرام اور اہل بیت کے توسط سے ہم تک پہنچا۔ کیا میں صحابہ کرام اور اہل بیت کے ایمان کو مانتا ہوں، ان کے قرآن کو مانتا ہوں، ان کی اذان کو مانتا ہوں، ان کے کلمے کو مانتا ہوں، یا خالی ان کا نام لیتا ہوں، یا خالی ان کا نام لے کر اپنے آپ کو اہل بیت کا خیر کر سمجھتا ہوں؟ نہ میرے پاس اہل بیت کا قرآن ہو، نہ میرے پاس اہل بیت کی نمازیں ہوں، نہ ان کی اذانیں ہوں، نہ ان کا کلمہ ہو، کہ میں کس منہ سے اہل بیت کا نام لیتا ہوں؟ ذرا سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ صرف اہل بیت کا نام لینے سے بندہ مسلمان نہیں ہو جاتا، ان کی نماز لینی پڑے گی، ان کا قرآن جو اہل بیت چھوڑ کر گئے وہ قرآن لینا پڑے گا، اس قرآن کو ماننا پڑے گا، ان کی اذان لینی پڑے گی، ان کی اذان کی کلمات پر ایمان لانا پڑے گا، ان کا کلمہ لینا پڑے گا، ورنہ خالی نام لینے سے کچھ نہیں بنتا۔ آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ اسی مہینے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، بڑی جلمتانہ شہادت ہے۔ جتنی
اس ظلم کی مذمت کیجیے، کم ہے، یہ ایک الگ داستان ہے، وہ شہید ہیں، اللہ نے ان کو شہادت کا مرتبہ کیوں دیا؟ سوال یہ ہے، اصل وجہ یہ ہے ان کو بھی شہید کیا گیا، ذرا غور کریں، ان کو بھی شہید کیا گیا، ان کے والد علی رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کیا گیا، حسن رضی اللہ عنہ کی باتیں ہمارے سامنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کے مرتبہ پر فیض کیوں کیا؟ اور میں ماتم کروں ان کی شہادت پر، یہ میرا ایمان نہیں ہے بلکہ کفر ہے۔ یہی شہادت کا تمنا امام الانبیاء علیہ السلام نے کی، اے اللہ میں یہ چاہتا ہوں تو تیرے راستے میں کٹ جاؤں، شہید ہو جاؤں، پھر زندہ ہو جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے دن مانگے ان حسن کو شہادت عطا فرمائی، تو میں کیوں ماتم کروں، کیوں ان کی شہادت پر ماتم کروں؟ مجھے کون مسلمان کہے گا؟ ان کو شہادت کے رتبے پر اللہ تعالیٰ نے فیض کرنا تھا، اور بعض بدبختوں کو، بد نصیبوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنی ضرورت ان کے اندر پیدا کرنی تھی کہ ان کے سر پر ان پر گولی کا حسن کا خون جائے۔ یہ الگ داستان ہے، یہ حقیقت ہے، مانتے ہیں، ساری چیزیں ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ان کو شہادت کے رتبے پر فیض کیوں کیا گیا؟ جواب یہ ہے کیونکہ یہ جنت کے زمانے کے سردار ہیں۔ وہ جو سردار ہوتا ہے، جو سردار ہوتا ہے، اس کا مرتبہ بھی اتنا بڑا دیا جاتا ہے، ایسا مرتبہ دیا جاتا ہے جہاں تک بہت کم لوگ پہنچتے ہیں۔ اصل میں جنت کے جوانوں کے یہ دونوں سردار ہیں، حسن حسین رضی اللہ عنہما، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کے رتبے پر فیض کیا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت جیسی عظیم نعمت سے ہمارا مال فرمایا۔ میرے محترم ساتھیوں، اہل بیت کی ادب کیجیے، ان کی تعظیم کیجیے۔ امام الانبیاء علیہ السلام پر جب درود بھیجتے ہیں آٹومیٹک اہل بیت پر بھی درود جاتا ہے۔ ان کی محبت ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا جز ہے، لیکن ان کی محبت کے آڑ میں کسی دوسرے صحابی کو گالی دینا، برا بڑا کہنا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کو سنایا اس کے مطابق ہم سب کو اپنے اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اہل بیت کے احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام کے احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اہل بیت کی محبت اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں پیدا فرما دے، اسی طرح صحابہ کرام کی محبت اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں پیدا فرما دے۔ اور یہاں یہ بات بھی ذہن نشین رہے، اہل بیت میں صرف آل علی یا آل عقیل یا آل جعفر نہیں ہے، یہ ہے ہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کی ازواج مطہرات وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ نص قرآنی سے یہ بات واضح ہے کہ ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں شامل ہیں، جیسے یہ لوگ اہل بیت میں ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہ اکبر، ان کی عزت کرنا ہمارے ذمہ ہے، فرض ہے، بے عینی ہی ان کی عزت کرنا بھی ہمارے ذمہ ہے، ہمارے فرض ہے۔ اہل بیت ہیں، اللہ اکبر، ان کا پیار ایمان کا جز ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ اس طرح صحابہ کرام کا پیار ایمان کا جز ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔